السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم میں سے ہر انسان گناہ گار ہے اور ہم میں سے ہر ایک انسان خطا کار ہے، اور ہم سب چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے درجات بلند کر دے۔ لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے، جن کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، ہمارے درجات بلند فرماتا ہے، ہم سے درگزر فرماتا ہے۔ تو ناظرین، ان میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑا عمل وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور انہیں ان کے کیے ہوئے عمل کی بہترین جزا دیں گے۔ اسی طرح حدیث میں صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا۔ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر مسلمان بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا یا کچھ بھی شریک ٹھہرانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین، ان اعمال میں سے جو گناہوں کا کفارہ بننے والے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنا، اس کے سبب اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اسی طرح صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان یہ گناہوں کے کفارے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ معاف کرتا ہے جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، توبہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کا گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ شرک جو ظلم عظیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ شرک بھی معاف کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام قسم کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی طرح ناظرین، وہ اعمال جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، ان میں سے استغفار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں قرآن کریم میں فرماتا ہے، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین، اسی طرح ان اعمال میں سے جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں، وضو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا، من توضأ ہکذا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، اس کے پہلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وکانت صلاتہ ومشیہ الی المسجد نافلہ، اس کا نماز پڑھنا اور مسجد کی طرف چل کے جانا یہ نافلہ یعنی زائد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گناہ تو وضو سے ہی معاف کر دیے ہیں، اب اس کا مسجد کی طرف چل کے جانا اور جا کر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کو زائد لکھ دیتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح نماز بھی ان اعمال میں سے ہے جن کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے اعمال کی طرف نہ کر دوں جن کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کرتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے۔ ان میں سے آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے پائے جانے کے وقت اچھے طریقے سے وضو کرنا، وکثرت الخطی الی المساجد، اور مساجد کی طرف کثرت سے چل کے جانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ناظرین، اسی طرح صدقات یہ گناہوں کا کفارہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ خطاؤں کو ایسے بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حج اور عمرہ یہ دو وہ عمل ہیں
جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ پے در پے مسلسل اور کثرت سے حج اور عمرے کرو، کیونکہ یہ آدمی سے گناہ ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے بٹھی لوہے سے زنگ اور میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، جو ایک مسلمان پر مصائب، پریشانیاں، دکھ اور مشقتیں آتی ہیں، حتیٰ کہ تھکاوٹ، حتیٰ کہ بھوک، حتیٰ کہ غم، پریشانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے ذریعے مومن بندے کے گناہ معاف کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان مومن کو جو بھی مصیبت، غم، پریشانی، تھکاوٹ، بھوک اسے پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے اور اس کی راتوں کا قیام، یہ بھی ان اعمال میں سے ہیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے اور ہم سے درگزر فرماتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں کثرت سے ایسے اعمال کرنے چاہیے اور ان کے بارے میں ہمیں علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور معلوم بھی کرنے چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اور پھر جب ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم یہ اعمال بکثرت اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہماری خطائیں، ہماری لغزشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے درگزر فرما کر اللہ ہمارے درجات بلند کر کے جنت میں ہمیں داخل کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔